مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ اللہ کے شیروں ڈٹے ہوئے ہو، ذرا جھنڈے لہرا کے بتاؤ کہ یہ میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب آپ سے مخاطب ہونے آ رہے ہیں اور پتہ چلنا چاہیے اور ڈٹے رہو گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور شیروں ذرا آواز دو، شیر ہیں۔ پاکستان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے عظیم ورکروں جو آج فیصل آباد کے طول و عرض سے ہماری آواز پہ، قائدین کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جب تک یہ جلسہ اپنے اختتام کو نہیں پہنچتا اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا خطاب مکمل نہیں ہوتا، آج اپنے جم کے اور مضبوط انداز میں اپنی جماعت کے نظم کا مظاہرہ کرتے ہوئے مہمانوں کے خطابات کی تکمیل تک کوئی ورکر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا۔ اور عام موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ذرا دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت اسلامی شاعر کا کس قدر نقصان کیا جا رہا ہے۔ مساجد پر، مدارس پر پابندی لگائی جا رہی ہے اور اس پر سرکاری قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہم یہاں کیوں آئے؟ ایک ایک ورکر کو یہاں بلایا کیوں ہے؟ آواز کیوں دی ہے؟ آج آپ کی سیاسی قوت کا مظاہرہ ہے، آج آپ کی غیرت اور نظم کا مظاہرہ آپ نے کرنا ہے۔ اس ملک کے اندر اسلامی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، والدین اور اولاد کو لڑایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی والد اپنی اولاد کو ڈانٹے گا تو اس والد کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی۔ مجھے بتلاؤ یہ قانون کیا آپ کو منظور ہے؟ یہ قانون جو اسلام اور دین اور شریعت کے خلاف لاگو کیا جا رہا ہے۔ آج ہم کیوں نکلے ہیں کہ اگر کوئی عورت گھر میں جھگڑا کرتی ہے، یہ اختلاف ہوتا ہے، مرد کو کڑا پہنا کے اس کو معاشرے میں ذلیل و رسوا کیا جائے گا، یہ قانون و ضابطہ اسلام اور دین اور شریعت کے خلاف ہے۔ پھر آنے والا قانون لایا جا رہا ہے کہ کوئی غیر مسلم اس کو اسلام کی دعوت نہیں دی جا سکتی جب تک کہ وہ اس کی عمر 18 سال کو نہ ہو جائے، جبکہ صریح حدیث کا اور قرآنی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، آپ نے بچے یہودی کو اسلام کی دعوت دے کر قیامت تک اس مسئلے کو سنت بنا دیا تھا کہ ہر عمر کے شخص تعلق رکھنے والے شخص کو اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ اسلامی شاعر کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مرزائیت قادیانیت کو کلیدی عہدوں پر بٹھانے کی سازش ہو رہی ہے۔ آج بھی اقوام متحدہ کے اندر جس کو مندوب بنا کے بھیجا جا رہا ہے اس کا تعلق بھی قادیانیت کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ ہم آج اس میدان میں آ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تمہارے غیر اسلامی روایات کو تسلیم نہیں کرتے، اور انشاءاللہ پوری جرات کے ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر محترم علامہ پروفیسر ساجد میر حفظ اللہ، حضرت علامہ حافظ عبد الکریم ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے
جب تک اس ملک میں اسلام کے نظام کے نافذ نہیں کیا جاتا اور اسلامی شعائر کے تحفظ نہیں ہو جاتا، ہم اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے۔ کفن باندھ کے میدان عمل میں آ چکے، یہ تاریخ جاری رہے گی اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اسلام آباد کے اس فضاؤں میں اسلام کا پرچم نہیں لہرا جاتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے، آتش و